پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے جابر بن حیان۔ پچھلے لیسن میں اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جابر حیان کا بیٹا، حیان کوفے کا ایک رہنے والا تھا اور پیشے سے عطار تھا، یعنی عطر بیچنے والا۔ جابر ابھی چھوٹا ہی تھا کہ حیان کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ تو پھر جابر نے بچپن سے یتیمی دیکھی، غربت بھی دیکھی، اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، لیکن بعد میں جابر نے ہمت نہیں ہاری، اس نے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک بہت ہی بڑا سائنسدان بنا، جس سے دنیا کو کافی فائدہ ہوا۔ آپ اپنی کتاب نکالیں، صفحہ نمبر 49۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ پیارے بچوں، بہت قسم کے تجربے جابر نے کیے۔ اس نے علم کیمیا گری میں تجربہ کیا تو اس طرح اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا ہارون رشید، اس نے جابر کو اپنے ہاں بلایا اور اسے کافی انعام دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ جابر سے پہلے دنیا علم کیمیا کیمسٹری میں تجربات کی اہمیت سے ناواقف تھی۔ اس نے کیمیائی تجربات کیے، ان تجربات کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ یہ اصول و قواعد اب بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جابر ہی تھا جس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا کہ ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملا دیا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے آج ہم سبلیمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر یہی نہیں رکا، اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا، لوہے پر تجربات کیے اور ہمیں بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جابر نے ہمیں دکھایا کہ لوہے کو کیسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے چمڑا رگڑنے کا طریقہ دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا۔ عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گری کی ایجاد ہے۔ یہ وہی آلہ ہے جسے ہم ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جابر نے دنیا کو ایک ایسے علم سے روشناس کیا جسے علم کیمیا گر کہتے ہیں، یعنی علم کیمسٹری۔ تو جابر کو ہی کیمسٹری کا باوا آدم بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی بنیاد ڈالنے والا۔ تو کیمسٹری کی بنیاد جابر نے ہی ڈالی۔ اس سے پہلے دنیا جو تھی علم کیمسٹری سے، علم کیمیا سے ناواقف تھی۔ جابر نے اس پر تجربے کیے اور علم کیمسٹری کے اصول و ضوابط جو تھے وہ اس نے دریافت کیے، مرتب کیے، اور یہی اصول و ضوابط استعمال ہوتے ہیں۔ جابر ہی ایک ایسا سائنسدان تھا جس نے ٹھوس چیزوں کو بخارات میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ نسخہ ایجاد کیا۔ اس نے ٹھوس چیزوں سے ہلکی لطیف چیزیں حاصل کر کے انہیں دواؤں میں ملا دیا۔ اسی طرح اس نے دواؤں کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ یہ وہی طریقہ ہے جسے سبلیمیشن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس سے آگے
جابر نے اور تجربے کیے. اس نے آکسیڈیشن کا طریقہ بھی ایجاد کیا اور دنیا کو بتایا کہ لوہے کو کس طرح صاف کر کے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی لوہے کو پگھلا کر اس کو فولاد میں تبدیل کرنے کا جو فن سکھایا، طریقہ سکھایا، وہ یہی سائنسدان تھے جس کا نام جابر ہے. اس کے بعد لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، یہ طریقہ بھی جابر نے ہی ایجاد کیا. اس نے چمڑا رکھنے کا طریقہ دریافت کیا، چمڑا رکھنے کا طریقہ بھی اس نے دریافت کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی اس نے ایجاد کیا. عرق کشید کرنے کا آلہ بھی اسی ذہین کیمیا گری کی ایجاد ہے. یہ وہی آلہ ہے جسے ہم آج ریٹارڈ کے نام سے جانتے ہیں. تو پیارے بچوں، اگر غور جائزہ لیا جائے تو جابر بن حیان ایک ایسے سائنسدان گزرے ہیں جس کی دنیا آج بھی مرہون منت ہے. اور آپ ذہن میں رکھیے، علم کیمسٹری کی جانکاری جابر نے دی. ٹھوس چیزوں کو بخار میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، سبلیمیشن کا طریقہ، آکسیڈیشن کا طریقہ، لوہے کو کیسے فولاد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لوہے کو زنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے، چمڑا رکھنے کا طریقہ بھی اسی نے دریافت کیا، بالوں کو کالا کرنے کا نسخہ بھی تیار کیا، عرق کشید کرنے کا آلہ بھی، اور جسے ریٹارڈ کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، جو یہ اہم نسخے ایجاد کیے اپنی محنت سے جابر نے، جو سے دنیا آج مستفید ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا موجد کون ہے، وہ ہے جابر بن حیان. تو اس کی اور کون سی خدمات ہیں سائنسی میدان میں، ہم دوسرے لیسن میں پڑھیں گے. شکریہ.